نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 197 تا 199 لفظی ترجمہ. الحج حج کا وقت، اشہرن یہ شہرن کی جمع ہے، مہینے ہیں، معلومات مشہور جو سب کو معلوم ہو، جانے پہچانے. فمن فرض پس جس نے لازم کیا، فیہن ان میں یعنی ان مہینوں میں، الحج حج، فلا رفث تو بے حیائی کی بات نہ کرے، ولا فسوق اور نہ بے حکمی کرنا ہے، ولا جدال اور نہ جھگڑنا ہے، فی الحج حج میں یعنی احرام میں. وما تفعلوا اور جو کرتے ہو تم، من خیر کوئی اچھا کام، یعلمہ اللہ جانتے ہیں اس کو اللہ تعالی. وتزودوا زاد توشہ کو کہتے ہیں، سامان سفر. تزودوا اسے امر کا صیغہ ہے، اور توشہ لے لو، زاد سفر ساتھ لے کر جاؤ. فإن پس بے شک خیر الزاد بہترین زاد سفر کا سامان، التقوی پرہیزگاری ہے، بچنا ہے. واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اولی علو والا. الباب لب کی جمع ہے، ہر چیز کا خلاصہ، ہر چیز کا بہترین حصہ. تو انسانی بدن میں بہترین حصہ عقل ہے. یا اولی الالباب اے عقل مندو، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا اس بات میں کہ تم طلب کرو، تلاش کرو، فضلا روزی، مہربانی، من ربکم اپنے رب سے. فاذا پس جب افضتم لوٹو تم طواف کے لیے، من عرفات عرفات سے، عرفات مقام کا نام ہے مکہ مکرمہ میں، اور حرم کے حدود سے عرفات باہر ہے، اور عرفات کا قیام جو ہے وقوف حج کے فرائض میں داخل ہے. فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر مشعر حرام کے پاس، مشعر الحرام مشعر حرام کے پاس. واذکروہ اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم جس طرح تم کو راہ دکھائی، تمہیں گائیڈ کی. وَإِن كُنتُمْ اگرچہ تھے تم، من قبلہ اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ ناواقفوں میں سے، ناسمجھوں میں سے. ثم افیضوا پھر، افیضوا پھرو تم طواف کے لیے، من حیث جہاں سے، افاض الناس افاض پھرے، الناس لوگ، واستغفروا اور گناہ بخشواؤ. استغفار کا لفظی معنی ہے گناہ بخشواؤ اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بڑے بخشنے والے ہیں، رحیم بار بار رحم کرنے والے ہیں.
یہاں پر گزشتہ درسوں میں حج تمتع، حج قران، ان میں قربانی کا ذکر آیا، اس لیے اب حج کے احکام بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر حج کا وقت، اہم باتوں میں ممنوعات احرام، احرام کی حالت میں کون کون سی چیز منع ہے اور احرام میں کون کون سے کام کرنے ہیں، اسی طرح حاجی کے لیے خرچہ، زیادہ سفر ساتھ لے جانے کی اہمیت، اور اگر نقد کیش ساتھ نہیں لے جا سکتا ہے تو وہاں پر اپنا کوئی ہنر دکھائے، کوئی کام کرے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طرح وقوف مزدلفہ جو ہے وہ واجبات میں سے ہے، اس کا بیان ہے ان آیات میں۔ اور پھر وقوف عرفہ ہر حاجی پر فرض ہے، اس کے بغیر اس کا حج نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ان آیات کی روشنی میں ان باتوں کو۔ تو حج کا قرآن نے یہاں پر فرمایا الحج اشہر معلومات، حج چند جانے پہچانے مہینے ہیں۔ قرآن کریم نے نہیں بتایا کہ شوال ہے، ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک، اس لیے کہ یہ حج ملت ابراہیمی کا ایک اہم رکن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ حج کرتے آ رہے تھے، لیکن اس کی شکل انہوں نے بگاڑ دی تھی اپنی طرف سے، کچھ قطع و برید کر کے، اضافہ کمی کر کے۔ تو قرآن نے وہ مہینے چونکہ مشہور تھے، سب کو معلوم تھے، اور انہی مہینوں میں وہ لوگ حج کرتے تھے، تو وہ نہیں بتائے۔ اور احادیث میں، فقہ اسلامی میں اس کے پورے مستقل چیپٹرز اور ڈیٹیل موجود ہیں۔ شوال سے حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ احرام باندھتے ہیں، اور شوال سے پہلے احرام باندھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب چونکہ ان مہینوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، معلوم ہے، مشہور ہے، اور عمرہ جو ہے، عمرے کی بات یہاں پر نہیں کی گئی ہے، عمرہ چھوٹا حج ہے، اور عمرہ جو ہے کسی بھی وقت میں ہو سکتا ہے، تو یہاں پر حج سے مراد عمرہ نہیں ہے، کیونکہ حج افراد والے کے لیے مفرد جسے کہا جاتا ہے، حج کے دنوں میں تو احرام اس کے لیے، عمرہ جو ہے اس کے لیے درست ہی نہیں ہے۔ تو یہ حج آیت کا حکم جو ہے وہ یہ تو سب کو شامل ہے۔ تو عمرہ کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی متعین وقت نہیں ہے۔ حج کے ایام کے علاوہ پورے سال میں کسی بھی وقت کوئی بندہ عمرہ کر سکتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، اشہر جمع قلت کا صیغہ ہے، کیونکہ یہ 2 مہینے اور 10 دن ہے، شوال اور ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے بھی کیے ہیں، 4 عمرے کیے ہیں، اور چاروں ذی القعدہ میں کیے ہیں۔ اور فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بس جو ان مہینوں میں حج کو لازم کرے، حج کو لازم کرنے سے مراد اس کے لیے پہلے سے پاسپورٹ بنایا ہو، ویزا لگایا ہو، اور احرام باندھ کر حج کی نیت کر لے، لبیک کہہ لے، تو حج اس پر لازم ہو گیا۔ تو فمن فرض فیہن الحج، پھر جو کوئی ان مہینوں میں حج کو لازم کرے تو فلا رفث، تو عبادت کے اندر داخل ہو گیا۔ عبادت کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک کام جو ہے جو پہلے سے ناجائز تھا، وہ عبادت کے اندر اس کا جو اس کی قباحت ہے، اس کی برائی ہے، اس کا ویٹیج بڑھ جاتا ہے، اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اور اب رفث یہ لفظ جو ہے بیوی کے ساتھ، یعنی میاں بیوی کی شہوت کی باتیں، یہ نہ ایکسپریسلی جائز ہیں، نہ اشاروں کنایوں میں جائز۔ تو یہ ممنوعات، فلا رفث ولا فسوق، فسوق یعنی بیوی سے زن و شوئی کی باتیں نہ کرے، فسوق فسق، اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، حد سے گزرنے کو فسق کہا جاتا ہے، اور فاسق حد سے گزرنے والا۔ ولا جدال، جدال جدل،
جھگڑا بحث و مباحثہ بے بنیاد باتیں کہنا فی الحج حج کے احرام میں احرام کی حالت میں تو ممنوعات جو ہے جب حج کا یا عمرہ کا کیونکہ عمرے کو ہم نے جب چھوٹا حج کہا شریعت نے اس کو چھوٹا حج کہا ہے احرام باندھ لیا تو چند پابندیاں لگ جاتی ہیں اور پوری تفصیل جزیات کے ساتھ وہ تو فقہ اسلامی کی کتابوں میں ملتی ہیں اور حج کے لیے جو بندہ احرام باندھتا ہے ارادہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اس عبادت کو سیکھنے کے لیے پہلے سے کچھ وقت لگا لے کتابوں کا مطالعہ کرے تجربہ کار علماء کے ساتھ جا کر بیٹھے کون سے فرائض ہیں کون سے واجبات ہیں کن چیزوں سے حج مکروہ ہوتا ہے کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے اور کن چیزوں سے کفارہ لازم ہوتا ہے یہ مطلب نہیں کہ وزٹ کر کے وہاں سے ہو کر آئے اور جو واجب تھا اس کو چھوڑ دیا جو فرض تھا اس کو مستحب کے درجے میں لیا یہاں پر 3 کام کا خاص طور پر ممانعت ہے ایک جو ہے یعنی اپنی بیوی سے شہوت کی باتیں کرنا بیوی کو اپنے پاس بلانے کے لیے جو طور طریقے جو باتیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس رفث میں داخل ہیں اشارہ کنایہ میں بھی کوئی بات نہ کہے وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب چونکہ بندہ یہاں سے بیٹھتا ہے تو 3-4 گھنٹے کے اندر وہ مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے ہوائی سفر میں لیکن اس زمانے میں جب لوگ شوال سے احرام باندھ کر سفر شروع کرتے تھے اور پھر سفر گھنٹوں کا ہوتا تھا یا دنوں کا ہوتا تھا تو ذوالحلیفہ جو ہے ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے تھے اور 10 دن میں وہ مکہ پہنچتے تھے بعض 15 دن میں مکہ پہنچتے تھے اور جب بیوی ساتھ ہو یا قافلے میں دوسری عورتیں بھی ہو جس میں جوان عورتیں ہیں جس میں تیز مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وسیلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے تو یہ چیزیں یا ان کا پیش آنا ایک فطری بات ہے تو قرآن کریم نے اس پر پابندی لگا دی کہ اب اتنا سفر ہے 10 دن کا 15 دن کا اور بیوی ساتھ ہے تو دن کو یا رات کو بندہ اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے تو اس پر پابندی لگا دی فَلَا فُسُوقَ تو ایک پابندی تو یہ لگا دی اور دوسری بات شرعی احکام کی خلاف ورزی نہ کرے تو اس سے مراد کوئی بھی گناہ فسوق شرعی احکام کی خلاف ورزی کو کہتے ہیں تو اس سے مراد کوئی بھی گناہ چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ کرے ولا جدال کسی سے جھگڑا نہ کرے چونکہ جب قافلے زیادہ ہوتے ہیں آج کل بھی لوگوں کا مجمع ہوتا ہے ہجوم ہوتا ہے اور بعض لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں اور بعض انتہائی بے خبر قسم کے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ دل کا بڑاس نکالنے کے لیے پھر غصے میں اول فول بکنا شروع کرتے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی جواب دینا شروع کرے تو پھر جھگڑے کا میدان گرم ہو سکتا ہے تو اس سے بند کر دیا لا جدال فی الحج پابندی لگا دی حج میں ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے تو یہاں پر یہ فسوق جو ہے فسوق گرامر کے لحاظ سے مصدر اور اسم فعل اس کو کہا جاتا ہے عموماً عملی گناہ کو فسق کہا جاتا ہے اور ضروریات کے دین کے انکار کو کفر کہا جاتا ہے جیسے داڑھی منڈانا مردوں کے لیے فسق ہے اور حجاب نہ کرنا یا سر کے بال کترانا کاٹنا کم کرنا عورتوں کے لیے فسق ہے بڑے گناہوں میں سے اور ختم نبوت کا انکار کفر ہے احرام میں ہر گناہ سے بچنا چاہیے اب ایک بندہ مسجد میں کوئی سگریٹ پیتا ہے مثلا یا مسجد میں نسوار ڈالتا ہے تو یہ نہایت بری بات ہے اسی طرح احرام میں کوئی بدنظری کرے خوبرو عورتوں کو دیکھے یا نظر کی حفاظت نہ کرے تو یہ کتنی بری بات ہوگی جو کام احرام سے پہلے بھی ناجائز ہو تو احرام کے اندر جب وہ کام کیا جائے تو یقیناً گناہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور جدال کبھی جھگڑا کرنا حج میں کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا اثر زندگی بھر رہتا ہے جس طرح کسی سے محبت ہو جاتی ہے
تو لوگ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، پھر جب کبھی ملاقات ہوتی ہے تو اس کا زیادہ احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے حج کا ساتھی ہے، اس نے ہماری خدمت کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے حج کے سفر میں ساتھیوں سے بنائے رکھے، بگاڑے نہیں، یہ ضروری بات ہے۔ اور احرام میں جو کرنے کے کام ہے، احرام میں سب سے بہتر جو ہے تلبیہ ہے، لبیک اللہم لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، لبیک اللہم لک لبیک۔ یہ تلبیہ جو ہے احرام کی حالت میں سب سے بہتر ذکر یہی ہے، اور اس کے ساتھ ہر نیک کام چھوٹا بڑا، کسی کو راستہ دکھانا ہو، آپ کو راستہ آتا ہے، آپ کو زبان آتی ہے، عربی زبان آتی ہے، انگریزی زبان آتی ہے، یا کوئی اور لینگویج جو ہے، کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے، کسی سے پوچھ نہیں سکتا ہے، راستہ گم کر دیا ہے، کسی کا راستہ آپ نے سیدھا کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اور کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی بے مال ہو گیا ہے، یہ کسی کا جیب کٹ گیا ہے اور وہ جو ہے مانگ نہیں سکتا ہے، تو آپ نے اس کی مدد کی، تو نیکی ہے۔ اور کسی کو دین کا کوئی مسئلہ اگر عالم ہے، دین کا مسئلہ سکھایا، اس حوالے سے رہنمائی کی، یا وہاں پر دعوت کا کام جو ہے انجام دیا، گھنٹہ 2 گھنٹہ یا منٹوں کے حوالے سے ابراہیمی دعوت کو وہاں پر تازہ کر دی، اور حج کے مقاصد سے لوگوں کو آگاہ کیا، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو کوئی کام جو ہے نیکی کا ہو، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اور خصوصاً فرض نمازوں کا اہتمام، نفل طواف کا اہتمام، نفل نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت اور دعا و استغفار، اور وقت ضائع نہ کرے۔ وقت ضائع کرنا بھی ویسے بھی حرام ہے، لیکن ایسے قیمتی موقع پر بندہ وقت ضائع کرے۔ وقت ضائع کرنے کے اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ آج کل یہ جب سے واٹس ایپ آیا ہے، جب سے ٹچ موبائل آیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں بھئی وہاں پر اب زمزم کے ساتھ کھڑا ہے اور پی رہا ہے، کھا رہا ہے، گپ لگا رہا ہے، اور پھر ویڈیو بنا رہے ہیں، گھر بھیج رہے ہیں، میں ملتزم میں ہوں، میں حجر اسود میں ہوں، میں غار حرا میں ہوں۔ یہ سب بے بنیاد اور غلط کام ہے، غلط کام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اور وقت کا ضیاع ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بندہ وہاں پہنچے اور وقت کو اس طرح ضائع کرے، وہ اولو الالباب میں نہیں ہے، وہ تو کم عقلوں میں داخل ہے۔ اور پھر یہاں پر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، وما تفعلوا من خیر، وما تفعلوا، اور جو کچھ بھی تم کرو، من خیر، کچھ اچھا کام، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ یہ جو تفصیلات بتا دی، مثال کے طور پر کوئی نیک کام تم کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، تو کسی کو ویڈیو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حج جو ہے آپ کا انفرادی عمل ہے، آپ کی عبادت ہے، آپ کے اوپر فرض تھا، آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ خصوصاً افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو حرم شریف کے اندر گھوم پھیر کر تصویریں بناتے ہیں، اور یہ تصویر بنانا شریعت اسلامی میں ویسے بھی حرام ہے۔ وہ مزے لے لے کر تصویریں بناتے ہیں، اور پھر خواتین جو اپنی عبادت کو ضائع کر رہی ہیں، اور پھر میسج دے رہی ہیں کہ تم نے عبادات کا کہا تھا، دعاؤں کا کہا تھا، میں نے فلاں کے لیے دعا مانگی ہے، فلاں کے لیے مانگی ہے، سب کے لیے مانگی ہے، اب اس اطلاع کی کیا ضرورت ہے؟ اور پوری دنیا کو تم اپنا چہرہ دکھا رہی ہو، اور وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ تو گناہ بخشوانے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ تم اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے مزید اللہ کے گھر میں رہ کر گناہوں کے ارتکاب کر رہی ہو۔ تو یہ اس ماں بہن کو چاہیے کہ اپنے اوپر رحم کرے، اتنی تکلیف برداشت کر کے، اتنا مال جمع کر کے، اور پوری زندگی کا سرمایہ ہے، کتنے سالوں میں وہ جمع کیا ہے، وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کس مقصد کے لیے کی تھی؟ یہاں آ کر لوگ
خالص ایک اللہ کی عبادت کرے، اسی کو اپنی عبادت دکھائے، اپنے نیک کام اسی کے آگے پیش کرے، لوگوں کے آگے نہیں۔ اب جن لوگوں نے آپ سے کہا ہے ان کے لیے آپ نے دعائیں مانگی ہیں، وہ اچھی بات ہے، واپسی پر جب ان سے ملاقات ہو جائے تو ان کو بتاؤ، اگر خواہ مخواہ بتانا ضروری ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھ لے، ورنہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے مانگنی چاہیے، مردوں کے لیے، زندوں کے لیے مانگنی چاہیے، دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے مانگنی چاہیے۔ تو یہ ہر وقت جو ہے دعا مانگ کر لوگ پھر ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ دعائیں مانگی ہیں، تو یہ تو بچوں کا کھیل بنا دیا اس عبادت سے۔ تو لہٰذا اور پھر عورتوں پر حجاب فرض ہے، وہاں پر سر پہ ان کا دوپٹہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں حجر اسود کے ساتھ، ملتزم کے ساتھ کھڑا ہو کر، اور پھر ان مقامات پہ جا کر جہاں پر جانا کوئی فرض واجب یا سنت نہیں ہے، مثلا غار حرا یا غار ثور یا ایسے مقامات پر، تو تصویر اتارنا حرام ہے، اور غار ثور جانا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، تو ایک صرف جائز کام ہے، ایک جائز کام کے لیے آپ نے حرام کا ارتکاب کیا۔ لہٰذا اپنی عبادات کے اندر جو ہے اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، عبادت حق کس کا ہے، اس حق میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو کچھ بھی تم کام کرو نیکیوں میں سے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ بس ہاں اللہ ہی سے کہو، یا اللہ تیری عظمت و بڑائی کے مطابق تیری عبادت مجھ سے نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہو گئی، لہذا تو اپنی فضل اور مہربانی سے جو مجھ سے ہو سکا ہے اس کو قبول فرما۔ اللہ کے سامنے فریاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ اس آیت میں مسئلہ ہے، حاجی حضرات خرچ ساتھ لے کر چلتے تھے، اور کچھ قبائل مثلا یمن کے کچھ لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو متوکل کہلاتے تھے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اور زیادہ سفر حج کا خرچہ وغیرہ آنے جانے کا ساتھ لے کر نہیں چلتے تھے۔ جب نہیں چلتے تھے تو دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر آپ کو جب پانی نہیں ہوگا تو پیاس لگے گی، جب معدہ خالی ہوگا تو بھوک لگے گی، جب زیادہ پیدل سفر کرو گے تو تھک جاؤ گے، یہ تو جنت نہیں ہے، جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو یہاں حرم میں آ کر وہ لوگ جب مجبور ہوتے تھے تو لوگوں سے مانگنا شروع کرتے تھے، تو اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کا شیوا تھا۔ اب یہ چونکہ عام ہے، تمام لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، امریکہ والوں کے لیے، افریقہ والوں کے لیے، کہ حج جو ہے اس وقت تمہارے اوپر فرض ہوتا ہے جب آنے جانے کا زاد راہ جو ہے، آل عمران میں فرماتے ہیں وہاں تک پہنچنے کا سامان رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے بھیک مانگ کر حج کے لیے جائے، یا چندہ کر کے حج کے لیے جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یا حج کے لیے جائے اور گھر میں بجلی کا بل دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور واپدہ والے آ کر لائن کاٹ کر چلے گئے، لوگ تکلیف میں مبتلا ہو گئے، تو ان حالات میں جب تیرے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے تو خواہ مخواہ جو ہے اپنے اوپر اس طرح لازم کرنا یہ شریعت اسلامی میں نہیں ہے۔ اللہ نے استطاعت عطا فرمائی، صحت ہے، راستہ پر امن ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، اور گھر کا خرچہ چھوڑ کر واپس آنے تک پھر آپ جا سکتے ہیں اطمینان سے، پھر حج کر کے زندگی رہی تو واپس آ جائے، تو اس چیز سے روکا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور توشہ ساتھ لے لو، اس لیے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشہ ساتھ لینے کا فائدہ سوال سے بچنا ہے۔ التقویٰ، اس تقویٰ کا اس تزودو کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب سفر میں زیادہ سفر کا سامان وغیرہ ساتھ لے کر جاؤ گے تو دل مطمئن ہوگا، دل جمعی کے ساتھ
ارکان حج جو ہے، حج کے افعال انجام دو گے، عبادت صحیح طریقے سے ادا ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو، وَاتَّقُونِ، ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہو۔ اولی الالباب کہا، اے عقل والو، جو اللہ نے عقل تمہیں دی ہے اس عقل کو استعمال کرو کہ تم کہاں پہنچے ہو، اور وہاں پہنچ کر بھی اگر بندوں سے مانگنا شروع کر دیا تو اس عبادت کا کیا حشر ہو گیا۔ وہاں تو عالم اسلام کا مرکز ہے، وہ مساجد کا مرکز ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس مسجد میں اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو۔ مسجد میں مخلوق سے مانگنا یقیناً جائز نہیں ہے۔ تو جو اس مسئلے کو سمجھتا ہے وہ عقل مند ہے، جو تقویٰ کی زندگی اختیار کر کے وقت گزارتا ہے وہ عقل مند ہے۔ جو فسوق سے، جدال سے اور رفث سے حج کے ایام میں اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنی عبادت کو خراب نہیں کرتا ہے، وہ اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حج کے بعد بھی، حج کے دنوں میں اس بات کی پریکٹس کروائی گئی کہ اس طرح جو ہے اب اپنی بیوی سے گپ شپ لگانا وہ تو عام دنوں میں جائز ہے، بلکہ بعض اوقات عبادت میں آتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن حج کے دنوں میں اس پر پابندی لگوا کر اس بات کی پریکٹس کروائی گئی۔ جس طرح روزوں میں اس بات کی مشق کروائی گئی کہ جائز کھانا پینا اور ازدواجی تعلق اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کی بنا پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے اوپر بند کر دو۔ اب یہ مشق کے لیے، تاکہ اگلا سال جو ہے، اگلے رمضان المبارک تک اس تقویٰ کی اسپرٹ کی وجہ سے تم اللہ کی فرمانبرداری کے حدود میں زندگی بسر کر سکو۔ اسی طرح یہاں پر حج چونکہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں بس جن کو توفیق ہی ایک بار ملتی ہے، یا جن کی استطاعت ہی اتنی ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار وہ حج کرے، تو ان کے لیے اس مشق کو مزید گہرا کر دیا کہ حج کے بعد جو ہے وہ جب آ جائے تو احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اب یہاں پر چونکہ زیادہ سفر ساتھ لے کر چلنے کا مسئلہ تھا، اب کسی کے پاس کیش یا نقد نہیں ہے، لیکن بندہ اسکلفل آدمی ہے، ہنرمند آدمی ہے، تو وہ وہاں پر اس طرح لے کر لوگوں کے بال کاٹتا ہے۔ اب 10 ریال میں، 15 ریال میں ایک آدمی کی وہ حجامت کرتا ہے، حلق کرواتا ہے، تو اس کا پیسہ جو ہے یقیناً جائز ہے۔ اور کوئی یہاں سے جاتا ہے اپنے ملک سے، جہاں پر زیورات جو ہے وہ اچھی بنائی جاتی ہے، مختلف ڈیزائن کی بنائی جاتی ہے، اور سعودی عرب میں خام سونا سستا ملتا ہے، یہاں جائے اور وہاں سے زیورات بیچ کر سستا خام سونا جو ہے وہ لے کر آ جائے، اس بات پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ باتباع ہونا چاہیے، اصل مقصود میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ تو علماء لکھتے ہیں بالفرض ایک بندہ جو ہے زیورات لے کر جا رہا ہے ایئرپورٹ میں، کسی وجہ سے وہ زیورات واپس ہو گئے، تو اس وقت اگر یہ بندہ زیورات کے ساتھ واپس ہو گیا تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ بندہ حج کے لیے نہیں جا رہا تھا، یہ اپنی زیورات بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر اس وقت یہ بندہ کہہ دے میں نے تو حج کے لیے جانا ہے، یہ تو ایسے ساتھ لے کر جا رہا تھا، تو وہ واپس بھیج دے گھر اور حج کا سفر جاری رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتباع تھا، اگر ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ گناہ نہیں اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو۔ فضل یہاں پر تجارت کو کہا، تو حج میں تجارت بھی ہے، حج تجارت ہے، تو حج جو ہے تجارت ہے، اور باتباع تجارت ہو جائے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح حج عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، حج سیاحت ہے، بندے
مختلف ممالک سے ہو کر جاتا ہے، مختلف حالات سے ہو کر جاتا ہے، علاقوں سے ہو کر جاتا ہے، ان کے بود و باش اور طور طریقے اور رہن سہن اور ثقافت، کلچر وغیرہ ان کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ ویسے بھی وہاں پر پوری دنیا سے عالم اسلام کے مسلمان آ جاتے ہیں، اور 40 دن کا 30 دن کا سفر ہوتا ہے۔ اس سفر میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے بود و باش اور طور طریقے، انداز گفتگو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو سیاحت بھی ہے۔ اسی طرح حج سیاست ہے۔ جب ملک کے جو ماہرین ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ، اگر وہاں ٹائم مقرر کر لیں کہ بھائی حج کے دنوں میں ہر ملک کے مسلمان آ جاتے ہیں، جہاں پر اکانومسٹ ہوتے ہیں، پولیٹیشینز ہوتے ہیں اور سوشل افیئرز کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ پہلے سے اگر حکومت ان کے لیے یہ انتظام کر لے کہ وہاں پر 1 دن 2 دن جو ہے ان مسائل کے بارے میں بھی آپ گفتگو کر لیں، ایکسچینج آف ویوز ہو جائے، تو اس حوالے سے حج سیاست بھی ہے۔ ایک دوسرے کے حالات سے مسلمان آگاہ ہوں گے اور معاشی مسائل سے ان کے حل کے لیے ایک دوسرے کو مشورہ دیں گے، تو اس حوالے سے حج سیاست ہے۔ حج زیارت ہے، اس میں بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے اور مسجد نبوی کی زیارت ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کی زیارت ہوتی ہے۔ اسی طرح مقامات مقدسہ کی زیارت ہوتی ہے، جن کو دیکھنے سے ہمارا ماضی جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اب یہاں پر وقوف مزدلفہ واجب ہے، تو وقوف کا وقت جو ہے وہ فجر کے بعد طلوع سے کچھ پہلے تک، یعنی حاجی جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو مینا میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہاں سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحجہ کے زوال سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک، اور وقوف میں دن کے ساتھ رات کا ایک حصہ ملانا ضروری ہے۔ پھر غروب کے بعد لوگ عرفہ سے لوٹتے ہیں، راستہ میں مزدلفہ پڑتا ہے، وہاں رات گزارتے ہیں، اور صبح صادق کے بعد فجر کی نماز اول وقت پڑھ کر دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، اور وہاں پر پھر جی بھر کے دعائیں مانگنی چاہیے اپنے لیے، عالم اسلام کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور دین پر استقامت کے لیے۔ یہ وقوف مزدلفہ ہے، اور غیر معذوروں پر یہ واجب ہے۔ تو مزدلفہ میں مشعر حرام نامی پہاڑ ہے، یہ مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس وقوف فرمایا تھا، مگر وقوف مزدلفہ میں ہر جگہ کر سکتے ہیں، اور وقوف جو ہے سورج نکلنے سے کچھ پہلے ختم کر کے مینا کے لیے پھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ سورج نکلنے کے بعد روانہ ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مخالفت کی اور طلوع آفتاب سے کچھ پہلے وقوف ختم کر دیا اور مینا کے لیے روانہ ہوگا۔ یہی اسلامی طریقہ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جاہلیت کے لوگ اسے ناواقف تھے اور ان کا طریقہ خود ساختہ تھا، انہوں نے اصل طریقے کو بگاڑا تھا، لہذا ان کی پیروی نہ کی جائے۔ وہ تو شرک کے ساتھ ملا کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو اسے بھی بچا جائے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ پھر جب تم عرفہ سے طواف زیارت کے لیے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح تم کو راہ دکھائی، تمہیں ہدایت دی، گائیڈ کی تمہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم پہلے صحیح طریقہ سے ناواقف تھے۔ تو وقوف عرفہ ہر حاجی پر فرض ہے، وہ گناہ بخشوانے کی جگہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، اب یہاں پر خصوصاً اس کو ذکر اس لیے کیا، زمانہ جاہلیت میں حج کے اندر جو خرابیاں در آئی تھی، ان میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ قریش اور ان کے ہم مذہب، پہلے قریش کے لوگ، پھر ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، پھر قریش کے جو الائنسز کے لوگ تھے، یعنی جن کے ساتھ معاہدات تھے قریش کے، وہ لوگ بھی قریش کے ساتھ مل گئے اور حج میں عرفہ نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں رک جاتے تھے۔ اب مزدلفہ چونکہ حرم میں ہے اور باقی لوگ عرفات سے لوٹتے تھے، تو عرفات حرم سے باہر ہے، اور قریش سے جب پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم حمص ہیں
یعنی دین میں مضبوط ہے، اور ہم قطیل اللہ ہیں، اللہ کے گھر کے واسی ہیں، اللہ کے گھر کے رہنے والے ہیں، یعنی ایک امتیازی شان اپنے لیے انہوں نے بنایا ہوا تھا، ہم حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، حالانکہ دنیاوی مفادات کے لیے، تجارت کے لیے وہ شام تک، یمن تک جاتے تھے، اس لیے حکم دیتے ہیں کہ جہاں سے مراد حیثو، جہاں سے یعنی عرفات سے سب لوگ طواف زیارت کے لیے لوٹتے ہیں، تو تم بھی وہاں جا کر لوٹو، یہ خطاب خاص قریش سے ہے۔ پھر آخر آیت جو ہے اس میں وقوف عرفہ کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ گناہ بخشوانے کی جگہ ہے، تم خود کو اسے کیوں محروم کرتے ہو، یہ ترغیب ہے اصل میں۔ تو مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اتنے کسی اور دن نہیں کیے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن قریب ہوتے ہیں، پھر حاجیوں کے ذریعے ملائکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتے ہیں میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، یعنی مغفرت چاہتے ہیں۔ تو وقوف عرفہ حج کا سب سے اہم رکن ہے، وہاں خاص دعائے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور جس سے عرفہ کا وقوف رہ جائے اس کا حج نہیں ہوا، اس لیے کہ وقوف عرفہ فرض ہے، اور جب فرض رہ جائے تو عبادت نہیں ہوتی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور عرفہ میں اللہ سے گناہ بخشواؤ، گناہ سے بخشواؤ، رو رو کے بخشواؤ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑے گناہ بخشنے والے ہیں، رحیم بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ تو احرام کی حالت میں یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ابتدائی آیتوں میں، ممنوعات وہ جو مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز، مطلب میاں بیوی کا ملنا، ناخن کاٹنا اور بری جانوروں کا شکار احرام کی حالت میں دونوں کے لیے ناجائز، اور احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا دونوں کے لیے ناجائز۔ اور پانچویں بات جو ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا، یہ صرف مردوں کے لیے ناجائز ہے، اور اسی طرح سر اور چہرے کو ڈھانپنا یہ مردوں کے لیے ناجائز، عورتوں کو شامل نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔